ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته العصر فكأنما وتر أهله وماله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات سامعین محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کے بعد ایک مومن اور مسلمان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ ایک اہم ترین عنوان ہے، اور ہر روزے دار کو، ہر مسلمان کو اس پر ضرور توجہ رکھنی چاہیے کہ پورے مہینے میں جو محنت ہوئی، جو عبادات ہوئی، جو اللہ کا فضل ہوا، ہم کیسے اس کو محفوظ رکھیں، کیسے اس کو باطل ہونے سے بچائیں، اور کیسے بقیہ جو سال کے 11 مہینے ہیں ان کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ غاشیہ کی جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، ان کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے جو چہرے ہوں گے بڑے ذلیل ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، محنت کرنے والے اور تھکے ماندے ہوں گے، یعنی عمل بھی کیا ہوگا، محنت بھی کی ہوگی، لیکن وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے قیامت ہی کا ایک حال مراد ہے جو ان کا حال ہوگا کہ عمل بھی کیے ہوں گے لیکن اس وقت تھکن کا شکار ہوں گے، یا ان کے دنیا کے اندر جو ایک حال تھا اس کا تذکرہ اس موقع پر کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی، بڑے اعمال کیے، لیکن آج قیامت میں ان کو ان کے اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ نہیں ملے گا، اور وہ بڑے تھکے ماندے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، پھر انجام کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے۔ تسقی من عین آنیہ، اور کھولتے پانی سے ان کو پلایا جائے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درخت کے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ ضریع وہ درخت یا وہ ٹہنی جو کانٹوں سے بھری ہوئی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس سے ان کا جسم فربا اور موٹا ہوگا، نہ وہ بھوک میں کچھ کام آ سکے گا۔ انسان جب دنیا میں کوئی خوراک کھاتا ہے، کوئی چیز کھاتا ہے، تو اس سے مقصود صحت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، اور بھوک کو مٹانا ہوتا ہے۔ لیکن اہل جہنم کو العیاذ باللہ جو کھانے کو ملے گا اس سے نہ جسم فربا ہوں گے، نہ کوئی لذت آئے گی، اور نہ بھوک میں وہ کچھ کام آئیں گے، بلکہ مزید تکلیف اور عذاب کا باعث ہوں۔ اب یہ ان لوگوں کے چہرے ہوں گے جو دنیا میں عمل تو کرتے ہوں گے، محنت کرتے ہوں گے، لیکن کچھ وجوہ کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ برے اعمال کی وجہ سے ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے اور ان کا ثواب باطل ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر تھکے بھی، عمل بھی کیا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی ثمرہ نہیں ملا، یہ بڑا ہی گھاٹے کا اور نقصان کا سودا ہو۔
اس لیے ہمیں وہ اعمال اور وہ گناہ اور وہ برائیاں ضرور اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو ہمارے اعمال کو اور ان کے ثواب کو اور نیکیوں کو باطل کرنے والے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عمل وہ شرک ہے۔ شرک انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرما رہے ہیں، خود پیغمبر کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے نبی، اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال سب اکارت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، اور آپ خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہیں، معصوم ذات ہیں، یہاں ان کو خطاب کرنا یہ اصل امت کو سنانا ہے کہ جب پیغمبر کو یہ کہہ دیا گیا تو ایک امتی کا کیا حال ہوگا۔ خدا نہ خواستہ وہ شرک میں پڑا ہوا ہو اور اس سے زندگی شرک میں گزاری ہو تو پھر تو اس کے سارے اعمال حق ہو جائیں۔ دوسری چیز ہے منافقت۔ منافقت بھی انسان کے اعمال کو اور ان کے ثواب کو باطل کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کالذین من قبلکم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون۔ کہ منافقوں، تم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے گزرے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ مال و اولاد والے تھے، انہوں نے بھی اپنی دنیا سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی دنیا سے فائدہ اٹھایا، لیکن نفاق کے سب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال سارے باطل ہو گئے۔ تو منافقت بھی انسان کے اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔ اور منافقت کیا ہے؟ کہ دل سے ایمان اختیار نہ کرنا، دل سے تصدیق نہ کرنا، ظاہراً کلمہ پڑھنا اور دل میں انکار اور کفر ہو، یہ منافقت ہے۔ اس کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں۔ الحمدللہ عام طور پر اہل ایمان اس سے محفوظ ہوتے ہیں، لیکن دوسرا نفاق، نفاق عملی ہے، یعنی زندگی کے اندر نافرمانیاں، گناہ، اللہ اور رسول کی احکام کی خلاف ورزی، یہ بھی نفاق ہے۔ اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آپ نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی تین علامتیں ہیں، یہاں منافق عملی کی تین علامتیں ذکر ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، جب بات کرے جھوٹ بولے، یہ جھوٹ بولنا نفاق عملی۔ نمبر دو، جب وعدہ کرے وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ اور نمبر تین، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور ایک اور روایت میں ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالم گلوچ کرے، گالیاں دے۔ یہ نفاق عملی کی علامات ہیں۔ نفاق بھی انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ کفر، یہ بھی انسان کے اعمال کو باطل کرنے والا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو کفر اختیار کرے گا ایمان لانے کے بعد تو وہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس کے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ ارتداد، العیاذ باللہ، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جانا، یہ بھی انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، کہ جو ایمان لانے کے بعد خدا نخواستہ مرتد ہو جائے اور اسی ارتداد پر مر جائے تو اس کے اعمال بھی اکارت اور باطل ہوں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ کی قیامت کے دن کی ملاقات کو جھٹلانا، یہ عمل بھی انسان کے اعمال کو باطل کرنے والا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، جھٹلایا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور قیامت کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے اعمال بھی اکارت اور حق ہو جائیں گے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی، یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر اللہ رسول کی نافرمانی کرو گے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں گے۔
ہم سب کو اس کا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال میں، زندگیوں میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی احکام کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی، ورنہ ہمارے اعمال باطل ہو رہے ہوں، رمضان کی محنت بھی ہو، زندگی کی محنت بھی ہو، اور نافرمانی سے اس کا ثواب باطل کر دیا جائے، بڑا ہی خسارے کا سودا ہے۔ پھر فرمایا کہ بدعت یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں پیغمبر کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو چاہے بدعتی جتنا مرضی محنت کرتا رہے، بدعت کے اوپر اپنے جان مال سب کچھ قربانیاں وہ دیتا رہے، ان کو قربان کرتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ مردود ہے، اس بدعت پر اسے کوئی ثواب نہیں ملنا، کوئی اجر نہیں ملنا۔ عصر کی نماز کا فوت کرنا یہ بھی انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، بالخصوص عصر کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں نے خطبے میں جو حدیث شریف پڑھی، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دوسری پیغمبر کا ارشاد ہے، الذی تفوتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے گھر والے بھی، خاندان والے بھی ہلاک و برباد ہو گئے، اس کا مال بھی ہلاک و برباد ہو گیا، دنیا لٹ گئی اس کی۔ مسلمان آج عصر کی نماز چھوڑ رہے ہیں۔ عصر و فجر کا اہتمام کرنے سے بقیہ نمازوں کا اہتمام بھی اللہ نصیب کر دیتے ہیں۔ عصر و فجر میں کوتاہی سے بقیہ نمازوں کے اندر بھی کوتاہی آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ریاکاری یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ تم بھی اپنے اعمال صدقات کو ایسے باطل نہ کرنا۔ ایک حدیث پیغمبر کا ارشاد ہے، جو آخرت کا عمل دنیا کے لیے کرے، یعنی کوئی عبادت، کوئی نیکی وہ دنیا کے لیے کرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے یا دکھلاوے کے لیے کرے، تو اس شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کو اس عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے۔ ایک تابعی حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، احادیث بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے صحابی ابو ہریرہ ہیں۔ تو جب وہ اپنے بیان سے فارغ ہوتے ہیں، وہ ان کے قریب جا کر کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے آپ وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے پیغمبر سے سنی ہو اور مجھے وہ سمجھائیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بات سنی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں ہوش آیا، پھر کہا کہ ہاں میں تم کو ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے پیغمبر سے سنی ہے، تمہیں سمجھاؤں گا۔ پھر چیخ ماری، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، تیسری دفعہ پھر یہی بات ہوئی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گرنے لگے بے ہوش ہو کر۔ میں نے ان کو سہارا دیا، کچھ دیر کے بعد ان کے ہوش بحال ہوئے تو کہنے لگے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں جب حساب و کتاب کے لیے سب لوگ جمع ہوں گے، اللہ نزول فرمائیں گے، سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا۔ ان میں ایک حافظ قرآن ہوگا، ایک ان کے اندر اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والا شہید ہوگا، اور ایک سخی ہوگا۔ اللہ بلا کر پوچھیں گے حافظ قرآن کو، تم کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا، تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں رات کو پڑھتا رہا، دن میں پڑھتا رہا، اس پہ عمل کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا قاری ہے، بڑا اچھا پڑھتا ہے، دنیا میں تمہیں کہہ دیا گیا، آخر میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ شہید کو بلایا جائے گا، تم کو میں نے زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، تم نے کیا حق ادا کیا؟ عرض کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو آپ کے راستے میں قربان کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے اپنی جان اس لیے قربان کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا، اب تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سخی کو بلایا جائے گا، تم کو میں نے مال دیا، تم نے مال کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے مال کو اے اللہ آپ کے دین پر لوٹایا، دین کی خاطر خرچ کیا اور ثواب کے کاموں میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا مالدار ہے، اور تمہیں دنیا میں کہہ دیا گیا یہاں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ریاکاری انسان کے اعمال کو باطل کر دیتی ہے۔ احسان جتلانا یہ بھی انسان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت پڑھی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی،
تو احسان جتلا کر بھی انسان اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ صرف دنیا کی زندگی کی طلب، یہ بھی وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں ان کا زندگی کا مقصد بس دنیا کمانا، صرف دنیا طلبی میں لگے ہوئے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھ لی، رمضان میں کچھ عبادت کر لی یا کبھی کچھ تلاوت کر لی، لیکن مقصد دنیا کو بنایا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے جو دنیا کی خاطر، دنیا کی محنت کی خاطر کوشش کرتے رہے، دنیا کو طلب کرتے رہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو دنیا میں جو دینا ہوگا دے دیں گے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ صرف دنیا کی طلب کرنے والے کو آخرت میں عبادات پر ثواب حاصل نہیں ہوتا، اور وہ بھی آخرت کے ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، نا امیدی پھیلانا، یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے کسی گناہگار کو کہا، خدا کی قسم اللہ تجھے کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے میری رحمت کے بارے میں فیصلہ کرنے والا؟ میں نے اس کی بخشش کر دی اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا۔ تو ایسا کہنے والا اپنے اعمال کے ثواب کو کھو بیٹھا، برباد ہو گیا۔ تو اس لیے کبھی کسی کو مایوس نہ کیا جائے، اللہ کے عذاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ضرور جائے کہ یہ پیغمبر کا کام تھا، پیغمبر نذیر و بشیر تھے، لیکن رحمت سے مایوس نہ کیا جائے۔ یہ بھی ضرور بتایا جائے جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، اگر صحیح توبہ کر لے تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو بھی مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے، بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر 100 سال کا مشرک اور کافر مرنے سے پہلے سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، دین توحید کو اختیار کر لے، اللہ اس کی زندگی بھر کے کفر و شرک کو ختم کر دیتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو پاک و صاف کر کے اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پہلے ہو چکا اسلام ان سب کو ختم کر دیتا ہے۔ جو گناہ ہو چکے اسلام لا کر ان تمام گناہوں سے انسان چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ تو ڈر اور خوف تو ضرور پیدا کیا جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کیا جائے۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے حبط اعمال کی سزا ہے۔ اقربا پروری، اگر کسی کو اللہ نے حکومت دی، عہدہ دیا، اور وہ اس حکومت میں اپنے اس عہدے کا ناجائز استعمال کر کے نااہل قرابت داروں کو عہدے بانٹے، تو فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس پہ اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ آج ہم ذاتی مفاد کی خاطر ایک عہدے پر ہوتے ہوئے اپنے قرابت داروں کو نواز رہے ہوتے ہیں، کسی کو ٹھیکے دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو وزارتیں دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو اور عہدے دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اس کا اہل نہیں ہے، اس سے زیادہ اہل موجود ہے، اس سے زیادہ اس عہدے کے حقدار موجود ہیں، لیکن اپنی ذاتی ایک انا اور غرض کی خاطر یہ عمل کرتے ہیں۔ حدیث شریف کی روح سے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے، نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ یہ عمل بھی انسان کے اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ قصاص اور دیت میں جو رکاوٹ بنے تو اس کا یہ عمل بھی اس کے اعمال کو باطل کرنے والا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جو آدمی قاتل اور اس کے قصاص، یا قاتل اور اس کی دیت میں رکاوٹ بنے، تو اس پر بھی اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کی طرف سے نہ کوئی نفل قبول ہوگا نہ کوئی فرض قبول ہوگا۔ آج کتنے وکلاء ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ میرا موکل ظالم ہے، اس نے قتل کیا ہے، میرا موکل ظالم ہے، اس نے کسی کا حق مارا ہے، میرے موکل پر یہ دیت لازم ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا کیس لے کر اور وکالت کر کے اس مظلوم کے حق کے دلوانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یا کچھ لوگ رشوت وغیرہ خرچ کر کے، پیسہ خرچ کر کے، یہ تعلق استعمال کر کے اپنے حق میں فیصلے کراتے ہیں اور مظلوم کو انصاف دلانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان کے لیے وعید ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو اللہ کی رحمت سے دوری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لعنت کا مطلب یہی ہے، البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، نہ فرض قبول نہ نفل قبول۔ صحابہ کی گستاخی، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ حدیث شریف آپ نے فرمایا، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، منتخب کیا، واختار بی اصحابہ،
اور اللہ نے میری وجہ سے صحابہ کو چنا. فجعل منهم وزراء وانصارا وصهرا وفي روایت اصحارا، کہ اللہ نے میری وجہ سے میرے صحابہ کو چنا، ان کو وزیر بنایا، انصار بنایا، اور ان کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا. فمن سبهم فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منه صرف ولا عدل، جو ان میں سے کسی کو گالی دے گا، برا بھلا کہے گا، ان کی توہین کرے گا، اس پر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت، نہ فرض قبول اور نہ کوئی نفل اس کا قبول. آج ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے معاشروں میں جو صحابہ کی پاک اور عفیف جماعت کو سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں. اگرچہ کسی صحابی سے کوئی اپنی زندگی میں عملی غلطی بھی ہوئی ہو، اس غلطی کے باوجود غیر صحابی کو کسی صحابی پر تنقید کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ تواتر سے یہ بات ثابت ہے الصحابۃ کلھم عدول. قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. یہ سارے ان کے لیے اللہ کی طرف سے اعزازات ارشاد فرما دیے گئے. اب کسی کو ان کے بارے میں زبان درازی کا حق نہیں، تنقید کا حق نہیں. تو اب جو ان کو برا بھلا کہے گا وہ بھی اپنے اعمال کے ثواب کو کھو دے گا. مومن کے قتل پر خوش ہونے والا بھی اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہوتا ہے. پیغمبر کا ارشاد ہے جو کسی مومن کو قتل کر کے خوش ہو، خوشی منائے کہ میں نے فلاں کو قتل کر دیا. آج خاندانی دشمنیوں کے اندر اپنے مخالف کو، جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، قتل کر کے خوشی منائی جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، بڑی کامیابی حاصل کی ہے، ہم نے ان کے اتنے بندے مار دیے. حدیث شریف کی روح سے ان پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت، اور ان کا نہ کوئی فرض قبول نہ کوئی نفل قبول. یہ اتنے بڑے بڑے اتنے سخت گناہ ہیں. اسی طریقے سے خلوت کے اندر گناہ اور نافرمانیاں یہ وہ عمل ہیں جو انسان کے ثواب کو باطل کر دیتے ہیں. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں اور ان کے اعمال تہامہ کے پہاڑ کی مانند ہوں گے. تہامہ کے پہاڑ بڑے اونچے اونچے ہوتے ہیں. آپ نے ایک مثال سے سمجھایا کہ ان کے پاس اعمال کے ایسے ڈھیر ہوں گے، ایسی بلندیاں ہوں گی جیسا کہ تہامہ کے پہاڑ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کیا کریں گے؟ ان کے اعمال کو ہوا منصورہ کر دیں گے، اڑا کے رکھ دیں گے، پھکیر کے رکھ دیں گے، اور سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. حضرت ثوبان نے فوراً عرض کیا یہ بھی ان کا ساری امت پر، قیامت تک آنے والے انسانوں پر احسان ہے. سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں ان کے اوصاف بتا دیجئے، ہمیں ان کے اعمال بتلا دیجئے کہ کیا عمل ایسا ہوگا کہ اتنے اونچے اونچے اعمال لے کر آئیں گے، اتنے زیادہ اعمال لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہوا منصورہ ہو جائیں گے. یہ سوال کر لیے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے اوصاف اس لیے بیان کیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ان جیسے اعمال کرنے والے نہ ہو جائیں، ہم ان جیسا عمل نہ کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو قیام بھی کرتے ہوں گے، عبادات بھی کرتے ہوں گے، اور اللہ کے احکام کو انجام بھی دیتے ہوں گے. یعنی عبادت ساری، روزہ، تلاوت، نماز، زکوٰۃ، حج اور جتنی سب کرتے ہوں گے، لیکن خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوں گے، تنہائیوں کے اندر اللہ کے محارم کو توڑتے ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ہوں گے تو اعمال بڑے لے کر آئیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں حقارت ہو جائیں گے، سب باطل ہو جائیں گے. کتنے مسلمان آج ایسے ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، صدقات کا اہتمام کرنے والے ہیں، لیکن خلوتوں کے اندر تقویٰ سے نہیں رہتے. اور آج کل اس زمانے میں جو یہ سیل فون ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے، اس نے جس طرح تباہی پھیلائی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ خلوتیں اب محفوظ نہیں رہیں. ایک نوجوان اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے اندر وہ غلاظتیں اور وہ گندگیاں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس کو زبان سے بیان کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم قاصر ہیں. اور کتنے ہی سفید ریش بوڑھے وہ جو گناہ کی طاقت نہیں رکھتے، قوتیں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن وہ بھی خلوتوں کے اندر اس انٹرنیٹ کے جال میں پھنس گئے اور اس کے اندر گناہوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مسجدوں کے اندر حاضری بھی ہو رہی ہے، عبادات بھی ہو رہی ہے، لیکن خلوتیں پاک نہیں ہیں، نہ نوجوانوں کی عموماً، نہ نمازیوں کی.
ایک عمومی فضا یہ بنی ہوئی ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جو خلوت و جلوت میں خوف خدا رکھتے ہیں، تقوی کے ساتھ رہتے ہیں. اتنا سخت وبال ہے کہ کل قیامت میں تہامہ پہاڑ کی طرح اعمال لے کر آئیں گے. اللہ کیا کریں گے؟ فجعلہ ہباء منثورا، اس کو اڑا دیں گے، اس لیے کہ خلوت میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے. کاہن اور لکیریں دیکھ کر غیب کا حال بتلانے والا، اس کے پاس جانا اور اس سے اپنی فال نکلوانا یا اس سے اپنے بارے میں کوئی معلومات لینا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے فرائض نوافل سب کو باطل کر دیتا ہے. آج پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسے لوگوں کے پاس جا رہا ہے اور جا کر اپنے لیے فال نکلواتا ہے کہ میرے لیے یہ کام ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا ذرا بتا دیں، اور میں یہ بزنس کروں یا نہیں کروں، یہ ملازمت کروں یا نہیں کروں. کتنی ہی خواتین ایسی ہیں کہ جو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنے عقیدے خراب کر رہی ہیں، اپنے اعمال ضائع کر رہی ہیں. حدیث شریف کی روح سے جو کسی کاہن و عراف کے پاس آئے گا تو اس کی نمازیں قبول نہیں، 40 دن کی نماز قبول نہیں. توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ سب اعمال عقارت اور باطل ہو گئے. ذرا سا کچھ زندگی کے اندر تبدیلی نظر آتی ہے، فوراً شبہ ہونے لگتا ہے پتہ نہیں کسی نے جادو کر دیا ہوگا، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا ہوگا، کوئی کسی جنات کا اثر ہو گیا ہوگا. اتنا عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا. حدیث شریف کی روح سے جو شخص صبح کو 3 دفعہ تینوں قل پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، اللہ اس کی ہر شر سے حفاظت کرتے ہیں. شر میں سحر بھی داخل ہے، جنات بھی داخل ہے، آسیب بھی داخل ہے، نظر بد بھی، ہر چیز داخل ہے. کہ ہمارا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے. آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے اللہ شیطانی اثرات کو دور کر دیتے ہیں. کہ ہم اس کو پڑھ کر یقین نہیں رکھ سکتے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. پیغمبر نے جو مستون اعمال سکھلائے اور جو شرور سے بچنے کی دعائیں ہمیں بتلائیں، تو ان پر عمل کر کے اپنے یقین کو مضبوط کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے. باقی انسان کے اوپر جو مقدر میں چیز لکھی ہوئی ہے اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا. ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر تقدیر خداوندی میں میرے لیے ایک بیماری لکھی ہے، ایک نقصان لکھا ہے، ایک تکلیف لکھی ہے، تو وہ مجھے پہنچ کے رہے گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ خود فرمائے، اے نبی اگر آپ کو اللہ کوئی برائی پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ اگر آپ سے خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو بھی کوئی رد نہیں کر سکتا. اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے بلا ضرورت گھروں کے اندر کتا پالنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کے اعمال کو باطل کر دیتا ہے. جو اپنے گھر میں کتا پالے اور وہ کتا کلب صید نہ ہو، کلب زرع نہ ہو، کلب ماشیہ نہ ہو. کلب صید کیا ہے؟ شکاری کتا. کچھ لوگ شکار کرتے ہیں، کتے کو ٹرین کرتے ہیں، گھروں میں پالتے ہیں اور وہ ان کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں. اس کی اجازت ہے، اس کے الگ احکام اور مسائل ہیں، وہ بھی سیکھنے چاہیے. بعض لوگ زمیندار ہوتے ہیں، کھیت کی حفاظت کے لیے کتا پالتے ہیں کہ گیدڑ نہ آ جائے، فلاں جانور نہ آ جائے اور ہمارے کھیت کو نقصان نہ پہنچائے. اس کی اجازت ہے. بعض لوگوں کے پاس مال مویشی ہوتے ہیں، بکریاں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، مرغیاں وغیرہ پالی ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے وہ کتا پالتے ہیں. تو ان 3 کا استثناء کیا ہے. اس کے علاوہ گھروں میں شوقیہ کتا پالنا جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو پال کر اپنے اعمال کو باطل نہ کیجیے. آج بہت سے مسلمان اس عمل میں مبتلا ہیں. گھروں میں کتے پالے ہوئے، ان کو ٹہلاتے بھی ہیں، گھر میں رکھا شوقیہ رکھا ہوا. یہ خالی مغرب کی تقلید میں اتنے اندھے ہوئے ہیں، ان کو پال کر اپنے مفت کے اعمال ضائع کر رہے ہیں. ان اعمال کی قیمت کا اندازہ آنکھ بند ہوتے ہی ہوگا. ابھی نہیں ہو رہا، لیکن جیسی آنکھ بند ہوگی نا تو فوراً کرنسی چینج ہو جائے گی. اب وہاں مال دولت کرنسی نہیں ہے، وہاں اعمال صالحہ کرنسی ہے. وہاں عمل پر اجر ملے گا. اگر ہم نے گناہوں سے اپنے اعمال باطل کر دیے تو علامہ الحفیظ مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. اور 20واں عمل وہ ذکر کیا ہے کہ شراب نوشی. جو شخص شراب پیے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں. جو شراب اس دنیا میں پیے گا آخرت کی شراب سے محروم ہوگا. آج کی اس نشست میں 20 اعمال ذکر ہوئے جن کے کرنے سے انسان کے اعمال عکارت ہو جاتے ہیں. آخر میں خالی اختصار سے میں عرض کر دیتا ہوں: شرک، منافقت، کفر، ارتداد، اللہ کی آیات اور قیامت کی تکذیب، اللہ رسول کی نافرمانی، بدعت، نماز عصر کو فوت کرنا، ریاکاری، احسان جتلانا، صرف دنیاوی زندگی کی طلب میں لگنا، کسی کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا، اقربا پروری، قصاص و دیت میں رکاوٹ بننا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا، مومن کے قتل پر خوش ہونا، خلوت میں گناہ کرنا، کاہن
اور جھوٹے اس قسم کے عاملوں کے پاس جانا، بلا ضرورت کتا پالنا اور شراب نوشی کرنا۔ اللہ ہم سب کو ان اعمال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔